بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ڈس ایڈوانٹیج اور ڈاؤن سائڈ آف ایگو، کہ جن لوگوں میں اتنی ایگو ہوتی ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایگو رکھنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ برائی ہے جو آپ کو اپنے اندر سے نکالنی ہے، اور ہمارا دین بھی اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، اور ایسے بندے کو نہیں پسند کرتا کہ جس کے اندر ایگو ہو، تکبر ہو۔ اور یاد رکھیں، سیلف رسپیکٹ اور ایگو میں بہت فرق ہے۔ سیلف رسپیکٹ مطلب کہ آپ اپنی رسپیکٹ کروائیں اور دوسروں کی بھی رسپیکٹ رکھیں، اور جبکہ ایگو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف امپورٹنس دیتے ہیں، کہ آپ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، ہر معاملے میں آپ خود کو امپورٹنس دیتے ہیں، بے شک آپ جہاں غلط بھی ہوں وہاں پہ آپ انا رکھتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کرنا، ان کی بات مان لینا، ان کے آگے جھک جانا، اس کو اپنی عزت کی کمی سمجھنا، یہ ہے ایگو۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ڈس ایڈوانٹیج کے بارے میں جو ایگو کی وجہ سے انسان کے اندر آتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، کہ وہ کبھی بھی کرٹیسزم برداشت نہیں کرے گا، فیلئر برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے ہر معاملے میں لگے گا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی غلط ثابت نہیں کرے گا۔ لوگ اگر اسے کچھ سکھانا چاہیں گے، سمجھانا چاہیں گے، تو وہ کبھی بھی نہیں سیکھ پائے گا، اور اس کی کبھی گروتھ نہیں ہوگی دماغ کی طور پر۔ وہ صرف خود کو ٹھیک سمجھتا رہے گا، وہ کبھی نہیں سمجھے گا کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے اپنے فیلئر سے، لوگوں کے ایکسپیرینس سے۔ وہ ہر معاملے میں یہی سمجھے گا کہ اس کو پہلے سے پتہ ہے، اور وہ سیکھ کبھی بھی نہیں سکے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، انریئلسٹک ایکسپیکٹیشن، یعنی ایسا بندہ خود سے اتنی ایکسپیکٹیشن لگا لیتا ہے، جہاں تھوڑی محنت کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ملے گا، میں نے تو بہت کچھ کر دیا، کیونکہ وہ خود کو ہی سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ تھوڑا کام بھی کرے گا، اچھا کرے گا، لیکن جبکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اتنا فخر، اتنا غرور اور اتنی انا نہیں رکھنی چاہیے، یہ ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں ریئلٹی ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی معاملے میں کوئی کام نہیں کر سکتے، یا پڑھائی کے معاملے میں کمزور ہے، یا کوئی آپ جاب کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو آپ کو اوور کانفیڈنس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ ہونا چاہیے کہ میں نہیں آتا مجھے، اور مجھے اور سیکھنا ہے۔ آپ سیکھنے پہ فوکس کریں، اور ایسا انسان جس کے اندر ایگو ہو وہ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتا۔ پوائنٹ نمبر 3، کہ وہ ہر چیز کو پرسنلی لے لیتا ہے۔ وہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کو بہت فیل کر لیتا ہے، اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ ایسا بندہ ہمیشہ سٹریس میں رہتا ہے، انزائٹی میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، اور وہ اپنا سکون خراب کر لیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ایسا بندہ جس کے اندر ایگو ہو وہ کبھی بھی فلیکسیبل نہیں ہوتا، وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال نہیں سکتا، اور اپنی انا کو ہمیشہ آگے رکھتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے دور رہنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لینا ہر معاملے میں، تو لوگ اس سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کو بہت ٹف ٹائم دیتا ہے اور ہر معاملے میں اپنی انا کو آگے رکھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ایسا بندہ کبھی بھی کوئی بھی ڈیسیژن صحیح نہیں لے سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی صحیح ہے، اور خود ہی فیصلہ کرے گا جو کرے گا، اور وہ لوگوں کے مشورے سے بھی نہیں چلتا۔ اور ایسا بندہ کہیں نہ کہیں آ کے نقصان لازمی اٹھاتا ہے، صرف اپنی انا کی وجہ سے۔ پوائنٹ نمبر 6، ایسا بندہ کبھی بھی خود کو امپروو نہیں کر سکتا، اپنی گروتھ نہیں کر سکتا، اپنی لرننگ نہیں کر سکتا۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پہلے ہی سب کچھ پتہ ہے۔ اس کا تھوڑا سا نالج بھی وہ بہت زیادہ سمجھتا ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر موڑ میں سیکھتے رہنا چاہیے، ہر غلطی سے سیکھتے رہنا چاہیے، ہر لوگوں کے ایکسپیرینس سے سیکھتے رہنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 7، ایسا بندہ کبھی بھی لوگوں کی نظر میں اپنا ٹرسٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ لوگ کبھی بھی ایسے بندے پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے جو بات بات پہ اپنی ایگو کو ویلیو زیادہ دے۔ ایسا بندہ کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم بدل سکتا ہے، تو لوگ ایسے بندے پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرتے۔
یاد رکھیں ایگو رکھنے والے بندے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ زندگی میں اپنی انا کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ وہ لوگوں کو ہرٹ کرتا ہے، اور دوسروں کو ہرٹ کرنا، تکلیف پہنچانا اور ڈیگریڈ فیل کروانا، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کے دل میں اتنی تکلیف پیدا کر رہے ہیں اپنے الفاظوں سے۔ تو کائنڈلی اپنی ایگو کو، انا کو سائڈ پہ رکھیں اور لوگوں کو احساس کریں، ان سے اچھے رویوں میں باتیں کریں، ان کی بھی رسپیکٹ کریں، اپنی بھی رسپیکٹ کروائیں۔ یاد رکھیں آپ جب دوسروں کی رسپیکٹ کریں گے نا تو لوگ دل میں آپ کی محبت پیدا کریں گے، پھر آپ کو اپنی انا دکھا کے، اپنی تعریفیں کروا کے عزت کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ لوگ آٹومیٹکلی آپ کی عزت کریں گے جب آپ ان کی عزت کریں گے اور ان کو ترجیح دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔